اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد تکریم جناب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پشاور، آپ کے اور رفقائے کار اور قابل صد تکریم معزز خواتین و حضرات، جناب صدر ذی وقار کے حکم اور خواہش کے مطابق اپنی انتہائی محدود بساط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جیسے انتہائی معزز معاشرے کے ایک انتہائی اہم شعبے سے وابستہ خواتین و حضرات، اور در حقیقت منصب کے لحاظ سے اللہ کے حضور ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھانے والے طبقے سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، ان کے سامنے کچھ اپنی معلومات کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اس متعلقہ زندگی کے انتہائی اہم شعبے سے نسبت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مطہر و مقدس کا تعلق ہے، آپ کا تذکرہ اگر قرآن کریم کے اندر دیکھا جائے تو وہ دو حوالوں سے سامنے آتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں سے سب سے آخر میں اس عالم ظاہر میں تشریف لائے، اور اگر قرآن کریم کے آئینے میں اس حقیقت کو دیکھا جائے تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق، آپ کا تعارف، آپ کی ذات اور آپ کے ساتھ وابستہ اس مقدس نام کو اپنے عرش پر اس وقت بھی سجایا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا ہوا تھا۔ مستند ترین روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بسایا، اور اس کے بعد ان سے جو خطا ہوئی اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں معاف فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو مجھے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے طفیل میرا خطا معاف فرما۔ تو مستند روایت یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اپنے علم کے ہونے کے باوجود کہ آدم آپ کو کیا پتہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کیسے تعارف ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا اور میں نے تیرے عرش کی طرف نگاہ کی تو تیرے عرش پر جو سب سے پہلے مجھے نظر آیا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ تیرے حضور یہ نام اور یہ ذات یہ ایسا کوئی عجیب ستودہ صفات ہے کہ اس کے طفیل اگر میں اپنی خطا کی معافی چاہوں تو ہو جائے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی شاہد ہے۔
کہ صحابہ کی بار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اول المسلمین ہیں، تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ آپ جو ہے وہ تو فرما رہے ہیں کہ میری سارا کچھ اللہ ہی کے لیے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے نتیجے میں ہمیں سمجھائیے تھوڑا سا کہ آپ اول المسلمین یعنی سب سے پہلے آپ کا اللہ نے فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو فرمایا کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، ابھی جب آدم علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے درمیان تخلیق کے مراحل میں تھے تو میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ہمارے پاس وہ ذات ایک آئیڈیل ہستی۔ معزز خواتین و حضرات، جناب صدر ذی وقار، کسی کی ذات کا حوالے سے اگر تجزیہ کرنا ہو تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخص کی زندگی کا انداز کیا ہے۔ اگر آپ دنیا کی ریناؤنڈ لیڈرشپ کو سامنے رکھیں تو دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں ان کے زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پبلک لائف اور ایک کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لائف۔ ایک اس کی زندگی کا وہ پہلو ہوتا ہے جو وہ عوام کے سامنے اپنی شخصیت کے تعارف کے طور پر، اپنے آپ کی پہچان کے طور پر اور اپنے لیے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی کا دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، جس کو وہ پرائیویٹ لائف کہتا ہے۔ کہ جب وہ پرائیویٹ لائف میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اور عام آدمی کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی پرائیویٹ لائف میں کوئی جھانک کر دیکھے۔ آپ جتنے بھی لیڈران کرام کا نام لیں گے ان کی زندگی کے یہ دو پہلو سامنے آئیں گے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے، ایک ہی والا صفات ایسی ہے جس کی زندگی کا کوئی دو پہلو نہیں ہے، وہ اس کی زندگی کا ہر پہلو وہ پرائیویٹ نہیں ہے بلکہ پبلک لائف ہے۔ حتیٰ کہ سیرت مبارکہ میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت پر تشریف لے جاتے تھے تو واپس آ کر بتاتے تھے لوگوں میں ایسے کرتا ہوں تم بھی ایسے کیا کرو، اس میں خیر اور برکت ہے۔ کوئی پرائیویٹ لائف نہیں اس ہستی کی، سب چیز کھلی کتاب ہے۔ سیرت نگاروں نے تاریخ کے آئینے میں اور حقائق کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کون سے دن کون سا کپڑا زیب تن کیا تھا اور کس وقت کس مقام پر دن کے کس حصے میں یا رات کے کس سمے آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، اور آپ نے کتنا ٹوٹل زندگی میں پانی پیا ہے، کتنی خوراک کھائی ہے، کتنے آپ بولے ہیں اور کس حد تک آپ نے زندگی گزاری ہے، ایک ایک لمحے کا ریکارڈ اس وقت بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تو پرائیویٹ لائف جس کی نہ ہو، اس کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر کونا آپ کے سامنے ہو تو لیڈر وہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کا تجزیہ کیا جائے تو تجزیہ کرنے والے دشمن بھی اس بات کو مان جائیں کہ جو وہ ہستی ہے اس کے سر ہوئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ جب دشمن آپ کے سامنے یہ بات تسلیم کرے تو لیڈر وہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری اپنی تخلیق انسانیت میں جو ہستی ہمارے سامنے لائے ہیں، جس پر اس نے قرآن نازل کیا ہے، اپنا کلام نازل کیا ہے، جبرائیل امین کے اس نے
23 سالہ حیات طیبہ میں 26,000 اڑانیں بھروائی ہیں، سدرۃ المنتہا سے لے کر کلب اطہر محمد رسول اللہ تک جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ سب سے زیادہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اتنے زیادہ کسی اولو العزم رسول کے پاس بھی نہیں آئے۔ علماء نے سب تحقیق کر کے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا اللہ کا خلیل اور معزز پیغمبروں میں سے ہے، اولو العزم رسول ہے، ان پر بھی 50 دفعہ آیا بس۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اپنا ریوڑ اگر جنگل میں وہ چرا رہے اور ان کا دل کیا تھا تو وہی اپنی چادر مبارک بچھائی بیٹھ گئے اور براہ راست اللہ سے کلام شروع کیا۔ ان کے بارے میں بھی یہ محققین کہتے ہیں ٹوٹل 400 دفعہ جبرائیل امین آیا ہے۔ تو ایک ذات لیڈر اس کائنات میں اللہ نے تاریخ انسانی میں ایسا پیدا فرمایا ہے جس پر جبرائیل امین بھی 26,000 دفعہ 23 سالوں میں آیا ہے۔ اگر آپ اس کی اوسط نکالیں تو وہ اوسط دن میں کم از کم 3 سے زیادہ دفعہ بنتی ہے۔ لیڈر ایسا ہونا چاہیے اور وہی ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے، اسی کی سیرت کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہماری تو الحمدللہ جتنے آپ احباب تشریف فرما ہیں ہماری تو عقیدت ہے، ہم تو ان کے نام پر جیتے ہیں، ہم تو اپنی زندگی کی مشکل کے وقت میں انہی کے نام کا درود شریف پڑھ کر اپنی زندگی کی مشکلیں اور مسائل حل کرتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اس نسبت کے موجود ہیں، مگر بات تب ہے جو جان کا دشمن ہو وہ بھی سامنے آئے تو فرط عقیدت سے جھک جائے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے۔ مختصر عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے جب لوٹے ہیں، الحمدللہ میں نے وہ سارا دیکھا ہے، تو ابنائے ربیہ کا باغ ہے وادی نخلہ میں۔ طائف سے آپ مکہ شریف آئیں تو راستے میں اب بھی اس کے آثار موجود، وہاں آپ تھکے ہارے آئے، آپ کے ساتھ ایک ہی آپ کا غلام زید بن حارث ہے، آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ جب آپ تھک ہار کر لوٹے ہیں تو اس وقت آپ کے جسم سے خون مطہر و مقدس کی دھاریں بہتی بہتی آپ کے نالین مبارک تک آئی ہیں، اور آپ نے وہ جب جوتا مبارک اتارنا چاہا تو اتار نہیں سکے، آپ کا خون مبارک اس کے ساتھ چپک گیا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ لامرک میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس دین کی امانت کی عظمت اور تقدس کی پاس پانی میں اس حال کو پہنچا ہے کہ اس کے خون جو ہے اس ہستی کا اپنے پاؤں سے جم چکا ہے۔ وادی نخلہ میں آپس آئے، آپ سستائے، اور وہ جو باغ تھا وہ ابنائے ربیہ کا تھا، عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ۔ جب انہوں نے بھی اس مقدس چہرے کو دیکھا، جو دشمن ہیں جنہوں نے قتل عام کے اعلان کر رکھے ہیں، جو آپ کی جان کے اوپر بازی لگا کر اس کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے اس نے لوگوں کے ساتھ کرائے طے کر رکھے، معاوضے طے کر رکھے، جب اس ہستی پر اس دشمن دین کی بھی نگاہ پڑی تو اس نے کہا، اس کے پاس ایک غلام تھا، اداس اس کا نام تھا، نینوا کا رہنے والا تھا، کابل کا، بابل کا، تو اس نے اپنے پلیٹ میں انگور سجائے
اس کا باغ تھا، اپنا دشمن دین ہے، دشمن محمد رسول اللہ، اب اس کے باغ میں وہ اس حال میں ہے کہ خون آلود ہے، چہرے پر تھکاوٹ اور مرجھاٹ کے آثار ہیں، غم میں ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ وہ تو محسن انسانیت ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہے، اور وہ برداشت کر کے آ رہا ہے۔ عرض مختصر کرتا آ رہا ہوں، تو جب دشمن محمد اور رسول اللہ نے دیکھا اس ہستی کے چہرے پر، تو ساری دشمنیاں بھول گیا۔ اس نے پلیٹ میں تازہ انگور اپنے باغ سے خوشے اتارے، ان کو اس چشمے سے دھویا اور لے چلا ان کی خدمت میں۔ تو پھر آگے اس کی آر اور وہ قریش والی اکڑ اس کے سامنے آئی، نے کہا میرا دشمن ہے، لوگ کل کو کیا کہیں گے کہ دشمن اس کے سامنے اس کے باغ میں آیا، بجائے اس کے دشمنی کا بدلہ لینے کے اس کی خدمت پر لگ گیا۔ تو اس نے وہ سجے سجائے پلیٹ خود رک گیا، اپنے غلام کو کہا کہ وہ جو میرے درختوں کے پھلدار درختوں کے سائے میں بیٹھا، چشمے میں اپنے پاؤں لگائے ہوئے اور وہ خون دھو دھو کر اپنے جوتا مبارک اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری طرف سے جا کر یہ انگوروں کے خوشے پلیٹ میں سجا کر پیش کرا۔ وہ دشمن ہے جو یہ کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے آگے دشمن بھی جب سامنے آئے تو دست بستہ ہو جائے۔ یہ لیڈری کسی کو عطا نہیں، اللہ نے ہمیں وہ لیڈر دیا ہے۔ تو وہ جب آیا، اس نے دیکھا، اس نے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایسے بات چیت کرتے ہوئے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں باب العراق کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا وہی باب العراق جہاں میرے بھائی یونس بن متی تھے، یہاں کے نبی، وہاں کے؟ وہ گھبرا اٹھا۔ اس نے کہا وہ تو نبی تھے، آپ بھی نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی ہاں میں بھی نبی ہوں۔ جب اس نے مقدس چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالی تو وہ خوشے کھجور جو انگوروں کے تھے وہ آپ کی خدمت میں دے کر آپ کے قدم بوسے پر لگا اور وہی فرمایا جو آپ پڑھتے ہیں وہ مجھے بھی پڑھا۔ یہ دشمنوں کے ماحول کے اندر ان کے باغ میں بیٹھے ہوئے محمد اور رسول اللہ کی شان اور عظمت ہے جو دنیا کو آشکارا ہو رہی ہے۔ لیڈر وہ ہوتا۔ بہرحال مسجد اداس کے نام سے آج بھی وہ جگہ وہاں موجود ہے جہاں اداس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ربیعہ جو تھا، وہ ابنائے ربیعہ کا بیٹا عتبہ اور شیبہ جو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ترس رہے تھے آج ہماری اور ان کی دشمنی آڑے نہ آئی ہوتی تو میں اداس کو یہ سعادت نہ لینے دیتا، میں خود جا کر آپ کے قدم بوسے کر لیتا۔ دشمن یہ تسلیم کر رہا ہے، اپنی دشمنی پر شرما رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، اور جس پر دشمن دشمنی کرتے ہوئے بھی افسوس کرے وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ، جس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ عرض کی کہ آپ کو زندگی میں سب سے مشکل ترین بھی کوئی وقت آیا جو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، جو میں نے طائف میں وقت گزارا تھا اور جو میرے ساتھ وہاں ہوا تھا وہ مجھے اب بھی یاد رہتا ہے۔ اللہ کے حضور جو آپ نے دعا کی وہ بڑی عجیب تھی، لمبی دعا، مگر اس میں آپ نے یہ بھی عرض کیا تھا اے اللہ میں تو تیرا رسول ہوں، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ آپ نے جب یہ الفاظ کہے تو عرش لرز اٹھا۔ مستند روایات ہے جبرائیل امین وہاں سے اڑا اور پلک کی جھکت میں وہاں پہنچا۔
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الجبال میرے ساتھ آیا ہے، پہاڑوں پر جو میں نے اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے میں اس کا بھی سردار ہوں، میں ساتھ لایا۔ آپ نے جو دعا اللہ کے حضور کی ہے اس نے مجھے ایک آن میں پلک کی جھپک سے پہلے آپ کے حضور حاضری پر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ایک طرف سے پہاڑ سارے اٹھا کر جو طائف کے ارد گرد ہیں یہ ملک الجبال کے پروں پر دے دوں اور دوسرے اپنے پروں پر رکھ لوں اور دونوں پہاڑوں کو ایسا ملاؤں کہ یہاں کے رہنے والے تاریخ کے کھنڈرات کا حصہ بن جائیں، یہاں کوئی ذی روح کبھی قیامت تک زندہ نہ نظر آئے، جیسے میں نے لوط کی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کے آبرو کے اشارے کی دیر ہے میں یہ کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور اس مکین عرش کی بارگاہ میں عجیب دعا کی، فرمایا اے اللہ تو یہ ملک الجبال اور اپنے اس فرشتے جبرائیل کے ذریعے ان کو پہاڑوں کے اندر چکی کی طرح پیسنا مجھے گوارا نہیں ہے، اللہم اہد قومی، اس قوم کو ہدایت دے، مجھے یہ پسند ہے۔ اور ہدایت اس لیے دے کہ انہم لا یعلمون، یہ ان کا قصور نہیں کہا، فرمایا یہ قصور وار نہیں ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو میری پہچان کرا دے اور پھر ان کو اللہ تو ہدایت دے دے اور اس نسل میں سے پھر ہدایت یافتہ لوگ آئے۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ لیڈر ہے، اور اس کا کوئی اندرونی اور بیرونی اور پرائیویٹ اور پبلک اور یہ اور وہ کچھ نہیں ہوتا، سارے کا سارا اس کی حیات طیبہ کا زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ روشن کتاب کی طرح سامنے۔ یہ تو سیرت مبارکہ کی معمولی ایک جھلکی ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں اپنے اس معزز پیشے کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رہنمائی کے لیے کیا نقوش چھوڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر بستی میں سب سے مظلوم قیدیوں کی فہرست میں شمار ہوتے، لوگوں کے بڑے بڑے لاڈلے قیدی بھی تھے، غلام بھی تھے، قیدی ہوتا ہے نا غلام، اور بڑے بڑے مظلوم بھی تھے۔ تو جو لاڈلے غلاموں کے علاوہ جو سخت مظلوم ترین غلاموں کی فہرست ہے اس کے اندر ان کا نام ٹاپ پر آتا، مظلوم جو تھے وہ غلام ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا جو مکہ کی گلیوں میں ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، سرداران قریش اس کو گھسیٹتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کے ذریعے اس کی شان اور عظمت کو ایسا آشکارا کیا کہ جب فتح مکہ کے دن سارے قریش مطاف پہ سر جھکائے کھڑے تھے کہ آج ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو تاکہ دنیا کو گونج اٹھے، فاران کی وادی کے اندر پہاڑوں میں تیرے نام کی آواز، اللہ تیری حضوری اور محمد رسول اللہ کے اس ایمان کے اوپر لانے والے اس غلام کی آواز کے ذریعے اللہ تیرے دین کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ یہ ایک ادنا جھلک ہے اس زندگی کے طبقے کی جس کو غلام ہم کہتے ہیں، اور اس غلام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جو مکہ کی گلیوں کے اندر رسا ڈال کر پاؤں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ آج جو ہے اس کے مطاف کے اندر ظالم کے طور پر سر جھکائے کھڑے ہیں، اور غلام زادہ جو ہے وہ کھڑا ہوا بیت اللہ کی چھت پر اللہ کی اذان کو بلند کر رہا ہے۔ یہ حقوق اگر غلاموں کے اتنے ہیں تو آزادوں کے کیا ہوگی؟ ان حقوق کے تحفظ کا نام سائیں وکالت۔
آپ کے چیمبر میں جب کوئی مظلوم آہ لے کر آئے، آپ کو اس وقت محمد رسول اللہ کی سیرت کا غلاموں کے ساتھ سلوک یاد آ جائے اور آپ کے قلم کی نوک سے وہ بات نکلے جس بات میں محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان کا نور ہو، اللہ کے حکم کا سرور ہو اور قرآن کے احکامات کا اس کے اندر ورود ہو، آپ یقین کریں آپ اپنے پیشے سے انصاف کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ سے عرض کروں، جب یہ مکہ فتح ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پیچھے تاریخ میں موجود ہے ایک بچہ تھا۔ بچے سے مراد یعنی جن کو ہم نوجوان ہو 18-20 سال کا بھی تو ہماری نظروں میں تو اب وہ بچے ہی ہوتے۔ وہ جب آپ کی اونٹنی پہ سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے شکرانے کے طور پر جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے پلان کے ساتھ لگ رہی تھی اور اللہ کی حمد و ثنا جاری تھی جو مکہ کو فتح کرنے آ رہا ہے۔ دنیا کھڑی ہے اور ان کے پیچھے جو آدمی ہے وہ ایک غلام زادہ ہے، اسی زید بن حارث کا بیٹا اسامہ بن زید ہے جو حارث آپ کے ساتھ وادی نخلہ میں اس دن موجود تھا جب آپ کے نالین مبارک سے خون بہ رہا تھا۔ اسی کا بیٹا ہے، وہ پلان پر خوش ہے، لوگ حیران ہیں، وہ پیچھے سے بڑا خوش اچھلتا آ رہا ہے اور محمد رسول اللہ کی گردن مبارک اللہ کے شکرانے کے طور پر جھکی ہوئی۔ تو آپ نے غلاموں کو وہ قدر دی ہے کہ اٹھا کر بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے جس دن سارے قریش کے سردار کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آج ایسی اذان دو کہ دنیا کے دل دہل جائیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیضان نظر کے صدقے اتنی طاقت آ گئی تھی، اللہ کی قسم اگر آج محمد رسول اللہ مجھے کہتے تو میں ایک ہی قدم میں آسمان تک چڑھ جاتا۔ کوئی اس وقت سیڑھی نہیں لگائی گئی، کوئی اس وقت لفٹ نہیں لائی گئی، یہ اشارہ تھا محمد رسول اللہ کی فیضان نظر کا کہ ایک قدم وہ کہتے ہیں بیت اللہ کی دیوار کے وسط میں پڑا، دوسرا میرا قدم چھت پر پڑا۔ تو یہ غلاموں کو کلائمیکس دیا ہے اس اسلام نے۔ تو آپ تو آج غلام نہیں ہیں، ہم لوگ آزاد ہیں، آپ تو ہمارے حقوق کے پاسدار ہیں، آپ کو اس تناظر میں اپنے پیشے سے انصاف کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ایک وقت ایسا تھا، یہ سیرت مبارکہ کے پہلو میں نکال کر آپ کی خدمت میں آپ کے پیشے کے ساتھ منسلک کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہنمائی تو وہی ہے، ہم نے سب دیکھنا تو اسی ہستی کی طرف ہے اپنی زندگی کے ہر قول اور فعل۔ جناب صدر وقار اسی ہی کو تو سنت مطہرہ کی اتباع کہتے ہیں کہ جو حرکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قول، جو فعل، جو عمل، جو اعمال، جو افعال، جو اقوال آپ سے ثابت ہو جائیں وہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنتے چلے آئیں، یہی تو اتباع نبی ہے۔ باقی ڈراموں کا اور الفاظی کا اور ایسی خواب خواہ کی کہانیوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس وقت ایک آدمی ہے، اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے۔ ابراہیمی دور سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم کے یہاں آ کر آباد ہوا اور بیت اللہ یہاں اس وقت کھڑا ہوا اور پھر زمزم کے نتیجے میں
اللہ نے اس بستی کو آباد کیا، اور یہ جب بھرپور بستی بنی اور یہاں قریش آ کر آباد ہوئے اور اس قریش کے قبائل بنے، تو ان قبائل نے اس وقت پھر جب یہاں دنیا جہان کے لوگ آنا شروع ہوئے تو انہوں نے ان بیت اللہ کے ضیوف جو ان کے مہمان آتے تھے حج کے دنوں میں، جو بھی اس وقت حج کا رواج تھا، تو انہوں نے ان قبائل کی ڈیوٹیاں لگائیں آپس میں۔ اس طرح میں بیٹھ کر قانون طے ہوا کہ کون سا قبیلہ کیا ڈیوٹی دے گا۔ مثلا خود بنی ہاشم جو قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی ضیافت کریں گے۔ ضیافت کیسی کرتے تھے؟ جو ہاشم ہے نا، جن کے نام سے ہاشم کا مطلب ہے حشم کرنے والا، یعنی چورا چورا کر دینے والا۔ وہ حشم اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے اس قبیلے کی عطا کردہ ڈیوٹی کی طرف سے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے دور سے یہ نکات کے اندر آنے والے مہمانوں کی ذمہ داری کے طور پر قبیلے کو دی گئی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حوض بناتے تھے، اس کے پانی میں زمزم کا بھر کے اس کے بعد اس میں روح کیوڑا ڈالتے تھے، جیسے ہم آج روح افزا کہتے ہیں۔ وہ ان کے اونٹوں کو پلاتے تھے۔ اونٹوں کے پینے کے لیے شربت روح افزا ٹائپ کا حوض علیحدہ تھا، اور جو اونٹ کا سوار ہوتا تھا اس کے لیے علیحدہ تھا۔ یہ بنی ہاشم کی شان تھی مہمانداری کی۔ اور اس کو جو تھے وہ سکایا کہتے تھے، یعنی پانی پلانے والا۔ جب کھانے کا وقت آتا تو بڑے بڑے پرات جو ہے وہ دسترخوان پر لگائے جاتے، اور پھر اس کے اندر جو کھانا ہوتا تھا اس کو اونٹ ذبح کر کے اس کے شوربے میں آ کر روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالا جاتا تھا، اور پھر ضیوف اللہ کو کہا جاتا آؤ اور کھاؤ، ہر وقت جو جب آئے کھائے۔ اور ضیافت کا یہ عالم تھا، یہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک زائر حج کرنے آیا، کسی ایک کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے باہر نکلا بندہ، اس نے کہا میں حاجی ہوں، میں یہاں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آیا ہوں جس کے تم لوگ متولی ہو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے بیوی کو کہا بھائی گھر کے باہر مہمان آیا ہے، وہ کھانا مانگتا ہے۔ اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں، صرف ایک اونٹ کھڑا ہے جو سارے گھر کی کام کرتا ہے، اور ہم سارا پانی لاتے ہیں، سواری کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس ایک مہمان کی مہمانداری کے لیے جو اس کے صحن میں کل کائنات اس کی ملکیت کھڑی تھی، اس نے اونٹ ذبح کر کے پکا دی اور مہمان کو کہا آؤ کھاؤ۔ ضیوف اللہ یہ ہوتے تھے، مہمانداری کا عالم یہ تھا۔ تو یہ جو ڈیوٹیاں تھیں نا، میں جو بات عرض کرنا چلا ہوں، وہ عثمان بن طلحہ جو تھا وہ ایک بہت بڑا سردار قبیلہ تھا، اس کا نام بنو عبددار تھا، یہ اس قبیلے کا آدمی تھا۔ اس کے ذمے جو تھا بیت اللہ کے اندر کی صفائی ستھرائی اور چابی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا میں بھی بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چابی دے دیں گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ یتیموں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے بڑے سرداروں کے لیے کھلتا ہے، آپ باہر پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ عثمان یہ لمحہ یاد رکھنا، آج تو مجھے یتیم کا بہانہ بنا کر اور یہ تانا دے کر مجھ سے تم صرف نظر کر رہے ہو، اللہ کی قسم جس نے یہ بیت اللہ کا جو مالک ہے، ایک وقت ایسا آئے گا تو بھی یہی کھڑا ہوگا، میں بھی یہی ہوں گا، اور اس وقت میں تم سے چابی مانگوں گا، اور تجھے پتا ہوگا اگر آج میں نے انکار کیا تو میرا سر اڑ جائے گا، تم مجھے اپنے ہاتھ سے چابی دو گے، یہ لمحہ یاد رکھنا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل کے اندر اسلام کے بیج بیٹھ گئے، مجھے پتا تھا جو بات یہ کہہ گئے ہیں، یہ بات زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین دھس سکتی ہے، مگر اس صادق اور مصدوق کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کر۔ اس وقت تو اسلام مظلوم تھا۔ جب یہ وقت آیا، فتح مکہ ہوا، اور طلحہ
سامنے آیا عثمان بن طلحہ، آپ نے پھر بڑے بطاف پہ جہاں بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، آپ نے کہا عثمان بیت اللہ کی چابی لاؤ۔ سر جھکا، کہا میں نے یہ بات آج سے 15 سال پہلے جب آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کہی تھی، اور میں نے آپ کو منع کیا تھا اور آپ نے یہ فرمایا تھا، وہ فکرہ میرے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ایک دن تاریخ گھوم کر اس جگہ پر آئے گی اور یہ ہوگا جو آج ہو رہا۔ بہرحال چابی آپ نے لے لی، پھر آپ بیت اللہ کے اندر گئے، دروازہ کھلا، لمبی بات، آپ باہر آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اب چابی تو ہمارے پاس آ گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم اب چابی کے سردار سے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ جس کے حکم سے بیت اللہ کھلتا ہے، وہ کوئی معمولی اعزاز۔ انہوں نے کہا اب چابی ہمارے پاس ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو میں اونچی ایڑی کر کے کھڑا ہوتا تھا کہ میری نظر پڑے تاکہ چابی ہمیں مل جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو قد میں بھی بڑا تھا، میں تو تھوڑا سا اور اونچا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جس طرف آپ کی نگاہ جاتی تھی میں ادھر آگے بھاگ کے آتا تاکہ مجھے مل جائے۔ وہ بھی تو بنی ہاشم، اوپر سے وہ بھی نظارہ دیکھ رہا تھا۔ معزز حاضرین و خواتین و حضرات، اگر ہمیں اپنے اس پیشے کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم، کوئی بات لکھنے کے پہلے، جنبش قلم سے پہلے اگر ہماری نگاہ بھی اوپر ہو جائے کہ وہ کیا کہتا ہے تو سب کام ٹھیک ہو جائے، پھر آپ کو کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب یہ ہوا تو اس وقت عثمان بن طلحہ مظلوم تھا، محمد رسول اللہ حاکم تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، مگر ابھی فیصلہ ہوا نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ میرے محمد میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ چابی میرے گھر کی ہے، میری امانت ہے، یہ اسی کو سپرد کرو جس سے آپ نے لی ہے۔ اگر آج بھی ہم وکالت کے پیشے کے لحاظ سے مظلوموں کے حقوق کے پاسدار ہیں، یہی ہمارے پیشے کے تقدس کا طلائی مقصد ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بنیادی حقوق ہیں ہمارے، تو آپ کے بنیادی حقوق کے علاوہ اور بھی تو کافی سارے انسانی، معاشی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی، سوشل، وہ بھی تو حقوق ہیں۔ آپ کے پاس جو سائل آتا ہے، آپ اس کے جس شعبے کا بھی وہ ہو کر آتا ہے، آپ کے آگے چیمبر میں آ کر فریاد کرتا ہے تو آپ اس مظلوم کے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک حشر کے دن آپ کے لیے عرش کا سایہ۔ یہ تقدس ہے اس پیشے کا۔ تو اللہ نے کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا داماد علی المرتضیٰ جیسا ہستی، چاہے وہ ایڑیاں کھڑی کر لے اوپر، آپ کا چچا عباس آپ کے آگے آگے آتا رہے، آپ ان سب کو نظر انداز کرے، جس کا حق ہے، جس کے حقوق کی حفاظت کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ یہ امانت اسے دیں جس سے آپ نے لی ہے۔ یہ تقدس ہے پیشے کا، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ مینڈیٹ ہے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے، یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی سائل کی جب آپ کے پاس آتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان آؤ، وہ لرزا، اس نے کہا شاید میرے سر قلم کرنے کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ میں نے جو یہ باتیں کی تھیں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، تو انہیں بھی یاد ہے، مظلوم کو تو بات یاد ہوتی ہے۔ مظلوم کے بارے میں قرآن نے ایک آیت فرمائی ہے سورۃ مریم میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ آپ کا رب کوئی چیز نہیں بھولتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت سب سے بڑا آسرا ہے مظلوم کا اس دنیا میں اللہ کے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نہیں بھولتا کسی چیز کو، اللہ نہیں بھولتا، اس کو پتا ہے کہ آپ لوگ مظلوم کے ساتھ حقوق کی دستیابی کے لیے
اور اس بندے کو جو اللہ کی طرف سے آپ کے در پر سائل بن کر آیا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ سلوک اللہ کہتا ہے میں تمہارا کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر وہ مظلوم ہے اور آپ کے در سے خالی گیا ہے اور آپ نے اپنے پیشے کے اعتبار سے اس کی امانت اس کو نہیں دلوائی، تو اللہ کہتا ہے حشر کے دن تیری میری بات ہوگی۔ یہ پیشے کا تقاضا۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مجلس فرمایا عثمان بن طلحہ بنی عبددار بیت اللہ کے کنجی بردار ادھر آؤ۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر آیا۔ کو پتا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا آج کے بعد تا قیامت بیت اللہ کی چابی بنی عبددار کے پاس اور عثمان کے بعد اس کی نسلوں کے پاس جائے گی۔ آج تک انہیں کے پاس آ رہے۔ ہمارے لیے اسوہ مبارک کی روشنی میں یہ لایا ہوا ان تحکموا بالعدل۔ ہم جو عدل کا ترجمہ معزز صدر محترم اور خواتین و حضرات کرتے ہیں، اردو محدود زبان ہے، تھوڑی اس کی عمر ہے۔ عربی بہت وسیع زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، محمد رسول اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے۔ جنت میں بھی یہی ہے جو آج یہاں ہم بھاگتے ہیں نا عربی سے، سننے سے، پڑھنے سے، جاننے سے۔ کل کو اگر اللہ نے ہمیں کسی طرح جنت میں بھیج بھی دیا اوکھے سوکھے، تو وہاں میں پھر عربی سے واسطہ پڑے گا، اس لیے یہی سیکھ لو، اچھے رہو گے، بولنے میں وہاں آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، سننے میں بھی آسانی ہوگی۔ اچھی زبان، دنیا کی سب سے وسیع زبان ہے۔ یہ زبان ایسی ہے جس میں ایک لفظ کے 1200 ترجمے، یعنی آپ اگر فرض کرو اونٹ پکارنا ہو تو عربی زبان میں اونٹ کے 1200 مختلف نام۔ آپ نے اگر گھوڑا کہنا ہو تو گھوڑے کے 800 نام ہیں عربی میں۔ اگر آپ نے تلوار کہنی ہو تو تلوار کے 700 نام۔ تو ہم جو عرض میں کر رہا تھا کہ اگر ہم جو ترجمہ لیتے ہیں نا عدل کا، وہ انصاف کہہ دیتے ہیں۔ انصاف عدل کے معنی کا احاطہ نہیں کرتا۔ مثلا میں آپ کو صحیح بات عرض کروں بغیر لگی لپٹی کی، ہم جو یہاں بیٹھ کر جس کو انصاف کہتے ہیں، یہ انصاف وہ ہے جو کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 میں لکھا ہوا، یا سول پروسیجر کوڈ 1908 میں لکھا ہوا ہے، ہم وہ انصاف ہے، اس کو آپ انصاف کہہ سکتے ہیں۔ مگر قرآن جو تقاضا کرتا ہے وہ عدل کا کرتا ہے۔ وہ عدل وہ ہے جو اللہ کی مرضی اور محمد اور رسول اللہ کی اتباع کی روشنی میں اس کے حکم کے مطابق کیا جائے، وہ عدل ہے، ورنہ وہ عدل نہیں۔ جس دن آپ اللہ کے دین اسلام سنت خیر الانام کا علم بردار ہو کر آپ اس کوٹوں میں آئے اور کچہریوں میں آئے اور آپ نے وہ جھنڈا بلند کیا، تو اس دن آپ کے قلم سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روشنی میں جو کچھ بھی آئے گا وہ عدل کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہو، وہ عدل۔ اسلام تو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ وکلاء کی ذمہ داری اور عدل کا معیار اسلام میں کیا؟ عدل کا معیار تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، کنجی کے طلبگار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں سب سے عزیز رشتہ دار ہے، مگر اللہ کہتا ہے امانت جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ اور محمد اور رسول اللہ نے وہاں سارے اپنے رشتہ داروں کو ہٹا کر عثمان بن طلحہ کو بلا کر فرمایا آج کے بعد میری طرف سے عبدالآباد تک تجھے ہوگی، تیری نسلوں کو ہوگی، قیامت تک میرے گھر میں، آج تک بھائی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ
ناراض ہوا، اس چابی منگوائی انہوں نے، وہ دیر ہو گئی آتے آتے، وہ غصے میں آ کر کہنے لگا اس سے چابی لے لو۔ وہاں علماء کھڑے سے، انہوں نے کہا خبردار یہ کام نہ کرنا، اس لیے کہ یہ چابی تیری دی ہوئی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اگر تو نے لے لی تو تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس نے وہی توبہ کی اور چابی دے دی۔ یہ عدل ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کرو۔ عدل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عجیب و غریب عدل کے نشان ہیں۔ یہ ایک مختصر عرض کروں، قریش وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کے 100 سرخ اونٹ مقرر کیے ہوئے۔ تاریخی واقعات، جب آپ ہجرت فرما گئے تو ابی جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ان کو جس حالت میں بھی لے آئے ان کا سر مبارک 100 اونٹ، سرخ اونٹ جو تھے اس وقت معزز خواتین و حضرات وہ سب سے قیمتی اونٹ ہوتے تھے۔ ان جیسے آج کی گاڑی میں آپ رولز رائس کہہ لیں یا بینٹلی کہہ لیں یا رومیو جولیٹ کہہ لیں، اس طرح کا عام اونٹ نہیں، اور اونٹ جو تھا وہ 20-25 درہم میں مل جاتا تھا، اور جو ابھی جہل کے پاس تھے وہ 20 ہزار درہم کا ایک اونٹ ہوتا تھا۔ تو وہ آدمی جنہوں نے 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر کے لگائے ہوئے تھے، وہ کھڑے تھے سامنے، اور ساروں کی نظریں اس ذات پر تھیں کہ آج اللہ کیا کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کیا کر گزرتا ہے ہمارے ساتھ۔ انہیں یاد تھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، ابناء ربیعہ کو بھی یاد تھا، ابی جہل کی نسلوں کو بھی یاد تھا، خود ابی لہب جو بنی ہاشم میں تھا اس کے بیٹے پوتوں کو بھی یاد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو سیرت مطہرہ کا ایک خوبصورت ستارہ یہ بھی ہے، تو لوگوں نے جو آپ کے دشمن تھے بربلا کہا، آپ کے مقدس چہرے کے اوپر جو حقانیت آج ہمیں سورج کی طرح نظر آ رہی ہے، اللہ کی قسم آپ وہ کریں گے ہمارے ساتھ رحمانہ سلوک، ایسا مشفقانہ سلوک، محبت آمیز سلوک، الفت آمیز رویہ رکھیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہ ہمیں پتہ ہے، آپ ہمیں معاف کریں۔ یہ سیرت کا عجیب پہلو، دشمن کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ وہ فکرہ ہے قرآن کریم نے جو سورۃ یوسف میں ہے، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اپنی طرف سے مار گئے تھے، اس کے بعد غلاموں کو بیچا، 18 درہم میں، ٹوٹل 9 بھائی تھے، انہوں نے 2 درہم بانٹ لیا، 18 درہم میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، جس کے بارے میں قرآن نے ایک پوری سورت نازل کر دی۔ یہ ظالم کرنے پر آئے تو ہم ظلم یہی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یوسف علیہ السلام تخت مصر پر بیٹھے، شاہی لباس ہے، تخت شاہی کے آگے پوری دنیا کھڑی ہے، دربار لگے ہوئے ہیں، غلام اور سارے چوبدار کھڑے ہیں، اور انہیں پتہ تھا کہ اب بات تو ساری سامنے آ گئی ہے، جی ہم کہتے ہیں نا بات گالتا رڑے چڑھ گئی ہے، رڑے پر آ گئی ہے کہ ہم ظالم تھے اور یہ مظلوم ہے جو آج بادشاہ بیٹھا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جناب صدر ذی وقار اس پیشے کے تقدس کا تقاضا ہے کہ جب اسلاف کے خٹیرے میں آئے، آپ کی جان کا دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ آپ کے قلم سے انصاف نکلے، تو یہ اس پیشے کا تقاضا ہے۔
یہ حق ہے اس کا، یہی آپ کا فرض ہے۔ اور اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ کریم آپ کا نام بھی اپنے مقربین میں حشر کے دن لکھے گا، جیسے جن ہستیوں نے یہ کلمات کہے اور اللہ نے ان کو قرآن کی آیت بنا دی، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکرہ حدیث مبارک میں بولا تھا، آج کے دن آپ لوگوں کے اوپر کوئی میری طرف سے بوجھ نہیں، یغفر اللہ لکم، میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ بھی آپ کو بخش دے، میں نے تو بخش دیا، وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کے قیمتی اوقات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دی۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس شعبے میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہو اور وہ رہنمائی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو قرآن کی حقانیت اور صداقت بھی کوئی نہیں مانے کہ میں تو مسئلہ تھا، اس مسئلے کا تو مجھے حکم کوئی۔ ہاں ہماری سمجھ میں نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی ہے کہ اس حیات طیبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ ہر چیز کی جزیات وحی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی ہیں، اور لوگوں نے، سیرت نگاروں نے، محدثین کرام نے بڑی بڑی 6 کتابیں بھر دی ہیں، اور اس کی شرح میں آج تک، قرآن و حدیث کی شرح میں آج تک لوگ موتی پروتے آ رہے ہیں اور پروئے جائیں گے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کی شرح اور فرع کی وسعت نہیں ختم۔ معزز حاضرین، جو سب سے بڑی تفسیر قرآن کریم کی آئی ہے، جو اب نافذ ہے، اس دور میں کلمی نسخے ہوتے تھے۔ جب ہلاکو خان وغیرہ نے بغداد کو تاراج کیا ہے تو انہوں نے دشمنی کے طور پر وہ اٹھا کر ساری دجلہ میں پھینک دی تھی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 7 دن تک دجلے دریا کا پانی جو ہے وہ کالا بہترا سیاہی اس میں گھلتی ہے۔ اس میں وہ تفسیر بھی چلی گئی۔ اس تفسیر کا نام تھا حدائق ذات البہجہ، قرآن کا لفظ ہے۔ وہ باغات و بہار اس نے پروئے ہیں مفسر نے، جیسے کہ اس کی شاخوں کے اندر مہک ہو، جیسے شگفتگی ہو، جیسے اس کے اندر رونق ہو، جیسے اس کے اندر تازگی اور سبزی ہو، سایہ ہو، گھنیرے ہو۔ اس کے تفسیر کا نام بھی اس نے حدائق ذات البہجہ رکھا۔ 1000 جلدوں پر مشتمل، 5 جلدیں اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح میں لکھی ہیں، 25 جلدیں اس نے الحمد شریف کے لیے لکھی ہے، سورۃ فاتحہ کے لیے۔ اور آج تک کم و بیش 2 لاکھ قرآن کریم کی جلدیں اس وقت تک آ چکی ہیں تفسیر کی صورت، اور حدیث مبارکہ کا بھی اسی طرح۔ تو کیا چیز آپ کو چاہیے جو آپ کو اللہ رسول کے حکم سے نہیں ملتی؟ ہم لینے والے نہیں۔ جس دن ہم لینے والے بن گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس کے ساتھ اگر ہم صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں سے جڑ گئے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی آپ کی عدالتوں کا ماحول بھی وہی ہو جائے گا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عدالتوں میں ہوتا تھا، جو شریع رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ہوتا تھا، جو فاروق کی عدالتوں میں انصاف ہوتا تھا، جو صدیق کی عدالتوں میں ہوتا تھا، جو عثمانی عدالتوں میں، آج بھی وہ اسی کا مظہر بن جائیں۔ تو عرض یہ ہے، ہمیں پلٹ کر اس طرف آنا ہوگا جہاں سے اسلام چلا تھا۔ گردے سے ایام کو جام کر دو، موڑ دو اس کو اس زندگی کے دن کی طرف جس دن جبرائیل امین اللہ کا پہلا پیغام ایک موتیوں کے لڑیوں کی طرح اور ایک خوبصورت ہیرے اور جواہرات کی طرح اس غار ہرا کے دہانے پر لایا تھا، جس کو محمد رسول اللہ کو انہوں نے بیچ بیچ کر بتایا تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ گردش ایام کو وہاں لانا پڑے گا،
اس کے بعد آپ کی ترقی کا سفر ہوگا۔ جس دن آپ نے اس کے اوپر میدان میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ کر دکھایا جو کہ آپ کا پرائم ریسپانسبلٹی، اس دن آپ کا آپ کے پیشے کے ساتھ انصاف ہو جائے گا اور اللہ اس پیشے کو قبول کرے گا۔ یہ تقاضا ہے۔ میں چونکہ صوفی منش درویش ہوں اور حضرت نے میرا تعارف بھی اپنی شان کے بساط مطابق کروایا ہے، میں تو اپنی موجود بساط کے مطابق عرض کروں گا۔ جو کچھ بھی ہمارا اسلام، ایمان، سنت خیر الانام اور اللہ کے اس پاک کلام اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ چاہیے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ وہ بتاتے ہیں جو درویش حق کہلاتے ہیں، جن کی زندگیاں گزر گئی اس شعبوں میں، جنہوں نے رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے مسکنوں میں جب ساری دنیا سوتی ہے، رات کے سناٹے ہوتے ہیں، تو آسمان پر چمکنے والی کہکشائیں یہ نظارے دیکھتی ہیں کہ کوئی درویش اپنی زمین پر بیٹھا ہوا اللہ کے پاک نام کی ضربیں لگا رہا ہے اور ان کی گونج سے عرش مکین تک مہک رہا ہے۔ یہ تصوف کوئی توتی نگارے ڈول باجے رقص ناچنے گانے کا نام نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکنوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، آپ خود اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کے مطابق اپنا زندگی کا آپ نچوڑ، اپنی قیمتی ترین آپ کی اساس ہے نا سانس، اگر آج کوئی سانس پر ہمارا گلا رکھ دے تو سانس تو گیا، بندہ گیا بتا۔ آپ کی جو سب سے قیمتی متاع ہے، اس کی سانسوں کی اور دل کی دھڑکنوں کو جب آپ اللہ کی حضوری میں دے دیتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں اور وہ مان جاتا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہتا ہے جب وہ ہمارے دل کو، اپنے دلوں کو ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو سب سے پہلا انعام اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ثابت قدمی دوں۔ اگر اسلام پر ہمیں آج بھی ثابت قدمی نصیب ہے تو کسی درویش کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اسی معراج پر چل پڑو۔ اور یہی ذکر قلبی پاس انفاس کا دوسرا نام یہ تصوف ہے، اور اسی کو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مشائخ اعظام لے کر چلتے رہے ہیں، چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ وہ انسان نے یہ باہر بیرون ملک کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہمیں تو ملتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بھی بہانہ سازی، آپ ایگری کریں یا نہ کریں، میں تو کہوں گا یہ بھی بہانہ سازی ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا جب آپ صابن کی ایک ٹکیا لینے جاتے ہیں تو 6 اسٹور گھومتے ہیں، کس کے اندر خوشبو اچھی ہے، کس کے اندر ٹائٹل اچھا ہے، کس کے اندر جو قیمت تھوڑی ہے، سب کچھ وہ آپ ڈھونڈ کر کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ کی نجات کا اور عبدالآباد کی فلاح کا معیار ہے، وہاں آپ کہتے ہیں جی وہ فلانے میں گیا سن تو نہیں گئے، تو میں پھر گھر آ گیا، تو میں اپنے کام میں چلا گیا، تو بس ان پھر جان دیں۔ یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ اور آپ کچھ بھی نہ کریں، میں آپ سے ایک عرض کروں، آپ رات کی تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے قلب کو اور سینے کو خالی کر دیں، سب شے سے نکال کر باہر پھینک دیں، آپ اوپر کی طرف توجہ مرکوز کر لیں، جس کو صوفیاء توجہ اللہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے سانس اور دل کی دھڑکنوں کی باغ ڈور اس کے حوالے کر دیں، آنکھیں بند کر لیں۔ سانس جب اندر کھینچیں تو خیال کریں کہ لفظ اللہ آپ کے سانس کے ساتھ آپ کے دل کی گہرائیوں تک جا رہا ہو۔ یہی سانس جب باہر آپ کریں، ایکسہیل جب آپ کرتے ہیں تو خیال کریں کہ ہو کی ضرب لگا رہا ہے، نہ آتے ہوئے یہ خالی گیا ہے، نہ جاتے ہوئے آیا ہے، تو اللہ کا نام لایا ہے، اور ہو کی ضرب لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سے وفا کا اقرار کر کے گیا۔
ہو کیا مطلب اللہ لا الہ الا ہو قرآن ہے نہیں. ہو کا مطلب یہ کہ اللہ تو وہی ہے جو تو ہے، جیسا تو میں وہی اقرار کرتا ہوں. جب آپ کے دل کی گہرائیوں سے قلب پر مسلسل یہ نمی نمی میٹھی میٹھی پیاری پیاری دھمک آتی رہے گی تو یہ کل کو اتنا بڑا طوفان اور تلاطم آپ کے سینے میں بنا دے گی کہ آپ فرش پر بیٹھے ہوئے اللہ ہو کریں گے اور اس کی گونج جو ہے وہ مکین عرش پر جائے گی. یہ میرا پیغام یاد رکھ رہے، اس پر عمل کریں صبح بھی اور شام. اس کے بعد پھر آپ جب اس میں آگے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، قرآن ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کہتا ہے جب کوئی مجھے میرا بن کر پکارنے کے لیے ہدایت کی تلاش میں چلتا ہے تو ہم اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کو اپنے پاس لے آتے ہیں، اپنے دربار میں بٹھا لیتے ہیں. جب رات کے سناٹے چھا جاتے ہیں، دنیا سو جاتی ہے، تو ہم اس رات کے اندھیروں میں اس کے دل کو روشن کرنے کے لیے اپنے نام کا دیا جلا کر اس کے سینے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہے مختصر. امید ہے کہ میں نے آپ کے وقت تو شاید زیادہ لیا ہو، جس کا میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو محدود بساط کے مطابق آپ کے معیار سے کہیں کم یقیناً جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ فوڈ فار تھاٹ ہوگا. جزاک اللہ خیر.